15ویں پارے کی پہلی آیات اور اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل کی بھی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت لے گیا۔ ایک نقطہ سمجھو، اسرا کا معنی ہے رات کے وقت چلنا، اور لیلن کا معنی بھی رات ہے، تو دو مرتبہ رات کو ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ لیلن کو بصورت نکرہ ذکر کر کے وقت کی کمی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کم ترین وقت میں معراج کرایا ہے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصی تک۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد حرام کے اندر نیند اور بیداری کی حالت میں تھا، یعنی نہ سو رہا تھا اور نہ جاگ رہا تھا، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس براق لے کر آئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں خطیب میں لیٹا ہوا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آئے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں تھے اور وہیں سے معراج ہوئی ہے، اور حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے۔ پھر اس روایت پر مسجد حرام سے مراد حرم ہے، اس لیے کہ مسجد حرام حرم میں واقع ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کے بارے میں دو قسم کی احادیث ہیں۔ ایک قسم کی احادیث کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک غائب نہیں ہوا تھا بلکہ روح مبارک کو لے جایا گیا تھا، یعنی معراج خواب میں ہوئی تھی، اور یہ صحیحین کی حدیث ہے۔ اور دوسری قسم کے احادیث وہ ہے جو صحیح متواتر احادیث ہے اور اس پر امت کا اجماع بھی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی یہ آیت شاہد بھی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، لیلن میں شب معراج مراد ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو روح مع الجسد اور بیداری کی حالت میں لے جایا گیا تھا، اس لیے تو قریش نے تعجب اور انکار کیا تھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں قسم کی احادیثوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مرتبہ معراج ہوئی ہے، ایک بار حتیم سے اور دوسری بار حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے۔ دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہے، دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ جو روحانی معراج ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آنے سے پہلے ہوئی تھی، اور جو روح مع الجسد یعنی جسمانی اور اسی طرح بیداری کی حالت میں ہوئی تھی وہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ جس طرح حدیبیہ کے سال یعنی 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں فتح مکہ دکھائی گئی تھی، اور پھر 8 ہجری میں ظاہری طور پر مکہ کی فتح عنایت کر دی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات کو مجھے لے جایا گیا اس کی صبح کو میں مکہ میں بیٹھا ہوا اپنے متعلق سوچ رہا تھا کہ میری قوم مجھے جھٹلائے گا، غمگین اور الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ابو جہل کا گزر ہوا اور اس نے مذاق کے لہجے میں پوچھا کہ کیسے بیٹھے ہو، کیا کوئی نئی چیز حاصل کی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آج رات مجھے لے جایا گیا تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ کہاں لے جایا گیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کو۔ تو ابو جہل نے بولا کہ پھر صبح ہوئی اور تم ہمارے سامنے موجود ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن ابو جہل انکار نہ کر سکا اور کہا کہ کیا یہ بات تم اپنی قوم والوں کے سامنے بھی بیان کرو گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں اپنی قوم والوں کے سامنے بھی بیان کروں گا۔
تو ابو جہل نے لوگوں کو پکارا اور سارے لوگ جمع ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بتایا۔ تو یہ سنتے ہی کچھ لوگوں نے بطور مذاق اور استہزاء تالیاں بجانا شروع کی، اور اسی طرح کچھ لوگوں نے تعجب سے سر پکڑ لیا، اور کچھ لوگ جو ایمان لا چکے تھے اسلام سے پھر گئے۔ ایک مشرک دوڑتے دوڑتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ اب آپ کا اپنے ساتھی کے متعلق کیا خیال ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ رات کو مجھے بیت المقدس لے جایا گیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے ایسا کہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی کہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس نے ایسا کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ میں تو ان کی اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ ان کے پاس صبح اور شام آسمان سے خبریں آتی ہے، میں تو ان کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بغیر سوچے سمجھے معراج کی تصدیق کی، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی تصدیق کی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو بیت المقدس جا چکے تھے، تو انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے بیت المقدس کی کیفیت بیان کرنا شروع کی اور برابر بیان کرتا رہا، یہاں تک کہ بعض حالات کا مجھ پر اشتباہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے لے آیا، یعنی درمیانی پردے ہٹ گئے اور بیت المقدس میرے سامنے نظر آنے لگا۔ اب وہ جو بھی سوال کرتے تھے میں دیکھ کر جواب دیتا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارے قافلے کے بارے میں بتاؤ، وہ ہمارے لیے بہت عام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں قافلہ مقام روحا میں میری نظر کے سامنے آئی تھی اور ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی نشاندہی کی اور کہا کہ فلاں وادی میں تمہارا اونٹ کہاں ہے، اور اسی طرح ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا، مجھے پیاس لگی تھی تو میں نے وہ پیالہ اٹھا کر پانی پیا اور اس پیالے کو اسی جگہ پر رکھ دیا، پھر تم اس قافلے والوں سے پوچھ لینا، اور پھر اس قافلے والوں نے تصدیق بھی کی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فلاں قبیلے والوں کے قافلے کی طرف سے بھی گزرا تھا کہ فلاں دو آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے، اور یہ واقعہ مقامی ذی مرکہ ہے، تو وہ اونٹ مجھے دیکھ کر اس دونوں سواروں سمیت بدکا، پھر ان دونوں سے پوچھ لینا۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے اونٹوں کی تفصیل اور ان کی حالت کے بارے میں کچھ بتاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل بتا کر فرمایا کہ ایک خاکستری رنگ کا اونٹ ان کے آگے آگے تھا، جس پر 2 بوریاں سلی ہوئی لدی ہوئی تھی، اور طلوع آفتاب کے وقت وہ قافلہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ تو لوگ گفتگو سننے کے فوراً بعد دوڑتے ہوئے گاٹی پر پہنچے اور وہی بیٹھ کر طلوع آفتاب کا انتظار کرنے لگے، تاکہ اگر قافلہ نہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دے سکے۔ انتظار ہی میں تھے کہ کسی نے کہا کہ سورج نکل آیا ہے، فوراً دوسرا آدمی بولا کہ اونٹ بھی سامنے آ گئے ہیں، اور خاکستری رنگ کا اونٹ آگے آگے تھا، اور فلاں لوگ قافلے میں موجود تھے۔ یعنی جو بھی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اسی طرح تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لایا اور کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ اسی طرح اس آیات میں مسجد اقصی کا بھی تذکرہ ہے۔ مسجد اقصی بیت المقدس میں ہے، اور بیت المقدس کو بیت المقدس اور ایلیا بھی کہتے ہیں، اور اس خطے میں 1000 کے قریب انبیاء علیہم السلام کے مزارات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، روئے زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مسجد حرام، پھر پوچھا کہ اس کے بعد دوسری مسجد کون سی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مسجد اقصی، اور مسجد اقصی کو بیت اللہ کے 40 سال بعد تعمیر کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے مسجد اقصی کی تعمیر فرشتوں نے کی، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد اس کی تعمیر سام بن نوح علیہ السلام نے کی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام نے کی، اور پھر ایک عرصے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام مسجد کی تعمیر مکمل کرنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں وصیت کی کہ اس کی تعمیر پوری کر لے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر جنوں کی ایک مضبوط جماعت سے کروائی۔ ابھی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے، لیکن جاتے جاتے ایک ایسا انتظام کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غسل کر کے نئے کپڑے پہن لیے، اور اسی طرح عصا لاٹھی پر ٹیک لگایا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اسی حالت میں قبض کر لی، اور جنات دن رات صبح و شام کام کرنے میں مصروف تھے۔ تو جب کام مکمل ہو گئی، مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی، تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو دیمک نے کھایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر تشریف لایا۔ پھر لوگوں کو بھی پتہ چلا اور جناتوں کو بھی پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو دنیا سے جا چکے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب ہے، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک قبلہ بیت اللہ ہی رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قبلہ بیت المقدس رہا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور مکہ مکرمہ میں رہے، اور جب مدینے کی طرف ہجرت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان 15 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، اور پھر ہجرت کے 1 سال اور 5 مہینے یعنی 17 یا 15 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنو سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلہ کی تبدیلی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ بنا دیا۔ اسی مقام پر آج بھی مسجد ذو قبلتین موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر زوال آئی، اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ویسے تو ہیکل سلیمانی پر بہت حملے ہوئے، لیکن ایران کے بادشاہ بختی نصر نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تو اس میں ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا گیا، اور بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، اور اس وقت یہودی غلاموں کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا، اور انہوں نے اس بستی کا نام تل ابیب رکھا ہے۔ اس کے بعد ایران کے پہلے کسریٰ خسرو نے یہودیوں کو واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دی، تب وہ جنوبی فلسطین میں آ کر آباد ہوئے اور ہیکل سلیمانی کی اس سر نو تعمیر کی۔ اور پھر 70 عیسوی میں روم کے بادشاہ توتس نے ایک مرتبہ پھر ہیکل سلیمانی پر حملہ کیا اور اسے مسمار کر دیا گیا، اور یہودیوں کو فلسطین کے جنوبی حصے سے بھی نکال دیا گیا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یعنی 630 عیسوی میں فلسطین کو فتح کیا، اس وقت وہاں عربی النسل قبائل آباد تھے۔ اس کے بعد کئی 100 سال بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا، پھر تقریباً 11 عیسوی صدی میں بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 1187 عیسوی میں دوبارہ فتح کیا، اور بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور پہلی جنگ عظیم تک ترک خلافت عثمانیہ کے زیر انتظام رہا۔ مسجد اقصی کے احاطے میں قبۃ الصخرہ بھی ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ قبہ کا مطلب ہے گنبد، اور صخرہ چٹان کو کہتے ہیں، یعنی زرد رنگ کا گنبد جو ایک چٹان پر بنا ہوا ہے، اور یہ گنبد جس چٹان پر بنا ہوا ہے اس چٹان کے بارے میں مسلمانوں اور یہودیوں کے نقطۂ نظر مختلف ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ وہ چٹان ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات
براق پر سوار ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ یہ وہ چٹان ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی، اور یہودی بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ چٹان ہے جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا، اور اسی طرح تابوت سکینہ اسی میں رکھا ہوا تھا۔ تو کیا یہ گنبد ان کا بنا ہوا ہے؟ نہیں، بلکہ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں 686 عیسوی میں 651 عیسوی تک کثیر سرمایہ خرچ کر کے اسی چٹان کے اوپر یہ گنبد تعمیر کر دیا گیا۔ اسی طرح عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اپنے زمانے خلافت میں اس کی تزئین و آرائش کروائی۔ مسجد اقصی کا اطلاق پورے حرم قدس پر ہوا کرتا تھا، جس میں قبۃ الصخرہ بھی ہے۔ آج کل اس قبۃ الصخرہ کو عام لوگ مسجد اقصی سمجھتے ہیں، جو ایسا بالکل ہی نہیں ہے، بلکہ مسجد بڑے صحن کے جنوبی حصہ میں واقع ہے، اور یہ سنہری گنبد صحن کے درمیان اونچی جگہ یعنی اسی چٹان پر واقع ہے۔ یہ قبۃ الصخرہ یعنی 8 کونوں والی عمارت، جس کے 4 کونوں میں دروازے بھی لگائے گئے ہیں۔ گنبد زمین سے 25 میٹر اونچا اور تقریباً 200 کلو سونا سے ڈھکا ہوا ہے، اور اس میں قرآنی آیاتیں بھی لکھی ہوئی ہے، اور جب صلیبیوں نے قبضہ کیا تو اس چٹان پر صلیب کا نشان بھی لگا دیا تھا، اور اسی طرح عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی نے اس چٹان پر سورۃ یاسین بھی لکھوائی تھی۔ پھر 1955 میں اردن کی حکومت نے اس کی تزئین و آرائش کا منصوبہ شروع کیا۔ اس وقت بادشاہ حسین کی حکومت تھی۔ شاہی حسین نے 5000 سونے کی پلیٹوں سے اس گنبد کی خوبصورتی کو 4 چاند لگوا دیے۔ اسی طرح یہ گنبد جو 1200 مربع میٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا سونے کا گنبد ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ اسی طرح قبۃ الصخرہ کے قریب قبۃ النبی بھی ہے۔ اس کے نیچے ایک مصلی ہے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی ہے، اور یہودیوں کے نزدیک جس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں، وہ ہمارے نزدیک دیوار براق ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک مسجد ہے جس کو مسجد براق کہتے ہیں، اور اس مسجد براق میں ایک لوہے کا حلقہ یعنی ایک لوہے کا کھڑا ہے۔ جب بھی 1,24,000 انبیاء علیہم السلام میں سے کوئی نبی مسجد اقصی تشریف لائے تو انہوں نے اسی لوہے کے حلقے کے ساتھ اپنے سواریوں کو باندھا تھا۔ اسی طرح دیوار براق پر براق ٹھہرا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی حلقے کے ساتھ براق کو باندھا تھا۔ اسی طرح اس مسجد کی عظمت اور شان کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہے۔ اس مسجد میں صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ہے کہ آدمی کے تمام گزشتہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے، بلکہ ایک روایت میں 50,000 نمازوں کے برابر بھی آتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مسجد اقصی سے مسجد حرام کے لیے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے و پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس پورے خطے کو بلاد شام کہتے ہیں۔ آج کل بلاد شام میں 4 ممالک شامل ہیں، ایک شام، لبنان، اردن اور فلسطین۔ یہ 4 ممالک شام کہلاتا ہے۔ قیامت کی بعض بڑی نشانیوں کا ظہور بھی اسی مقدس سرزمین پر ہوگا، چنانچہ حضرت امام مہدی اسی سرزمین سے مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے۔ دمشق کے مشرق میں سفید منارے پر نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کا باغ دوڑ سنبھالیں گے۔ دجال اور یاجوج ماجوج جیسے بڑے بڑے فتنے بھی اسی سرزمین سے ختم کی جائے گی۔ دنیا کی چھپے چھپے پر اسی علاقے کے سرپرستی میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی، اور حضر موت سے نکلنے والی آگ لوگوں کو اس بابرکت سرزمین کی طرف ہانک کر لے جائے گی، اور سب مومن اسی مقدس سرزمین میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جلدی قیامت ہو جائے گی۔
اللہ تعالیٰ نے اس باب برکت زمین کے بارے میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ علاقہ قدرتی نہروں، پھلوں کی کثرت اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور مدفن ہونے کی وجہ سے ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس کو بابرکت قرار دیا ہے۔ اسی طرح سورۃ انبیاء آیات نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ شام کی سرزمین میں جس طرح پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے، اسی طرح ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی گئی تھی۔ وہ تخت پر بیٹھ جاتے تھے اور جہاں چاہتے تھے مہینوں کی مسافت لمحوں میں طے کر کے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ اسی طرح سورۃ مائدہ آیات نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ اسی طرح سورۃ انبیاء آیات نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما، ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اور اس طرح ہمارے یمن میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلماتوں کو 3 یا 4 مرتبہ دہرایا۔ یہ حدیث بخاری، ترمذی، مسند احمد وغیرہ میں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ نور کا ستون میرے سر کے نیچے سے برآمد ہوا، اوپر کو بلند ہوا اور پھر ملک شام میں جا کر نصب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اہل شام میں فساد برپا ہو جائے تو پھر تم میں کوئی خیر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے احکام کی پابندی کرے گی، جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، اور اس کو نیچا دکھانے والے قیامت تک اس جماعت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ آنے تک وہ دین پر قائم رہے گی۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، میں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ یہ جماعت ملک شام میں ہوگی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت حق کے لیے لڑتی رہے گی اور قیامت تک حق ان کے ساتھ رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ملک شام کی طرف اشارہ کیا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے خیمے میں تشریف فرماتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مجھے قیامت کی 6 نشانیاں بتا دی۔ ایک میری موت، دوسری نشانی بیت المقدس کی فتح، تیسری کہ میری امت میں اچانک موتوں کی کثرت، چوتھی نشانی میری امت میں فتنہ جو ان میں بہت زیادہ جگہ کر جائے، اور اسی طرح 5ویں نشانی میری امت میں مال و دولت کی پروانی کہ اگر تم کسی کو 100 دینار بھی دو گے تو وہ اس کو کم سمجھنے کی وجہ سے ناراض ہوگا۔ 6ٹھی نشانی یہ ہے کہ تمہارے اور بنو اسفر یعنی صہیونی طاقتوں میں جنگ ہوگی، اور ان کی فوج میں 80 دستے ہوگی، 80 ٹکڑے ہوگی، اور ہر ٹکڑے میں 12,000 فوجی ہوں گے۔ اس دن مسلمانوں کا خیمہ غوطہ نامی جگہ میں ہوگا جو دمشق شہر کے قریب میں واقع ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام والوں تمہارے لیے خیر اور بہتری ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ کس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتوں نے اپنے خیر و بلائی کے بازو اس ملک شام پر پھیلا رکھے ہیں، جن سے خصوصی برکتیں اس مقدس حصے میں نازل ہوتے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں قرآن کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا، ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں آ جائے، یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے ہیں اور ان پر فقیری ڈال دی گئی ہے۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی جس پر غضب کیا گیا ہے، اور اس سے مراد یہودی ہے۔ اسی طرح یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودی اور مشرکوں کو پائیں گے۔ اسی طرح قرآن نے واضح طور پر فیصلہ کیا کہ یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے ہیں، جیسے سورۃ بقرہ آیات نمبر 120 وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ آپ سے یہودی اور عیسائی ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ ہو جائے، یعنی اگر ان کے مذہب کے تابع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے دوست بنیں گے۔ تو ہمارے لیے قرآن مجید میں کیا حکم ہے؟ سورۃ مائدہ آیات نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو تم یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیابی تمہاری ہی ہوگی اگر تم مسلمان اور مومن ہو۔ سورۃ آل عمران آیات نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ غیر یہودی جو بھی وہ ہمارے لیے جانوروں کی طرح ہے، ہم ان کے ساتھ جو بھی کرے ہمارے لیے جائز ہے، اور کہتے ہیں قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل۔ آج کل مسلمان خاموش کیوں ہیں؟ حدیث میں آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت میں مسلمانوں کا قتل عام لوگ ایسے کریں گے اور اسی طرح ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گے جیسے بھوکے کو دسترخوان پر بلایا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی تعداد تو زیادہ ہوگی لیکن ان میں وہن پیدا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کہ وہن کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور اسی طرح شہادت سے نفرت، و کراہیت الموت اور موت کو ناپسندیدہ سمجھنا، اس وجہ سے مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔